أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صلوات محمد وعلى عزیزان گرامی، معزز سامعین اکرام، آج ماہ محرم کی 4 تاریخ بھی ہمارے درمیان سے گزر رہی ہے۔ آج کل کے اوقات اور آج کل کا ٹائم اتنا جلدی گزر جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور یہ آخری زمانے کی ایک علامت بھی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول میں نے کہیں دیکھا تھا کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں سال مہینے کے برابر لگیں گے، مہینہ ہفتوں کے برابر لگے گا، ہفتہ دن کے برابر لگے گا، اور دن گھنٹوں کے برابر لگیں گے، اور گھنٹہ جو ہے لمحوں کے برابر لگے گا۔ اور میرے خیال سے ہم لوگ اس زمانے سے کافی قریب ہو چکے ہیں کہ آج کے وقت میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب صبح ہوئی کب شام ہوئی۔ خیر، 2 روز سے مسلسل آپ کے سامنے اشرف المخلوقات انسان کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ انسان وہ مخلوق پروردگار عالم نے سورج کو بنایا تو قسم نہیں کھائی، چاند کو بنایا تو قسم نہیں کھائی، درخت بنائے قسم نہیں کھائی، دریا کو بنایا قسم نہیں کھائی، مگر جب انسان کی بات آتی ہے اور انسان کو پروردگار عالم خلق کرتا ہے تو 1 قسم نہیں، 2 قسم نہیں، 3 قسم نہیں، بلکہ 4 قسم کھانے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے۔ اور یہی نہیں کہ بہترین بنایا ہے، ایک جگہ پہ خداوند عالم خود اپنی تعریف کرتا نظر آتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ یہ کس کو بنانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے؟ انسان کو بنانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پروردگار عالم نے انسان تو بنائے،
انسان کو دو چیزیں دے دی، ایک کا نام عقل ہے، ایک کا نام خواہشات ہے۔ اب انسان کے اوپر ڈیولپ کرتا ہے انسان کہاں جانا چاہتا ہے۔ انسان چاہے اچھے کام کرے، عقل کی مانے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، اور انسان چاہے اپنے عقل کی نہ مانے، اپنے خواہشات کی مانے، اپنے من کی سنے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کائنات میں دو طرح کے انسان آئے ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو ظالم بھی ہے، جو جاہل بھی ہے، جو کافر بھی ہے، جو ذرا سی بات پہ پروردگار عالم کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ کہیں کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ نے ہم ہی کو دیکھ لیا ہے، ساری مصیبتیں ہمارے ہی گھر پہ آتی ہیں۔ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں، کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، مگر جیسے ہی کوئی مصیبت گھر پہ آ گئی تو پروردگار عالم سے کہتا ہے کہ اتنے بڑے جھالو سادات میں سے ہمارا ہی گھر ملا تھا۔ یہ انسان کی کوالٹی ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کبھی اپنا نہیں دیکھے گا کہ غلطی کہاں ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی ہو، ہم نے فلاں صاحب کو دل دکھایا تھا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی ہو، ہم نے جو ہے فلاں جگہ پہ غلط کام کیا تھا، اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ نہیں، وہ سیدھے اللہ پہ الزام کہ پروردگار نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ عزیزوں، مقام شکر کیا ہے؟ مقام شکر یہ ہے کہ انسان کبھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ شکر بھی ایک نعمت ہے۔ جیسے ہی انسان شکر کرتا ہے ایک نعمت اور مل جاتی ہے کہ تمہیں شکریہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے توفیق دی، تو یہ ایک نعمت۔ اب جیسے ہی اس کا شکریہ کرے گا تو یہ پھر ایک نعمت مل گئی۔ تو انسان کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی، انسان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے مگر پروردگار عالم کا شکر ختم نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ ہم ذرا سی بات پہ پروردگار عالم کو برا بھلا تو کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شکریہ کا مقام کتنی جگہوں پہ ہے۔ میں ایک ایگزامپل دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ آپ مثال کے طور پہ یہاں سے سفر کیجئے لکھنؤ کا اپنی گاڑی سے، تو جتنی مرتبہ آپ کی گاڑی کا پہیہ چل رہا ہے وہ ہر پہیہ جو ہے ہر مرتبہ اس کا چلنا شکر مانگتا ہے۔ کیوں مانگتا ہے شکر؟ اگر کہیں پہ کوئی پتھر دکھ جائے، اگر کہیں کوئی سوئی دکھ جائے، اگر کہیں کوئی شیشہ دکھ جائے اور گاڑی آپ کی ٹکرا جائے تو کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن عزیزو، انسان شکر کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کی جہالت ہے کہ انسان کو اللہ نے نہ جانے کتنی نعمتیں دی ہیں، آنکھ دی، زبان دیے، کان دیے، کسی کا انسان شکر نہیں کرتا ہے۔ یہ انسان کی خصلت ہے۔ تو خیر، میں انسان پہ تھا کہ انسان دو طرح کا تھا۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو کامل نہیں ہے، ایک وہ انسان پروردگار عالم نے بھیجے جو کامل ہے۔ اب انسان کامل کی خاصیت کیا ہے؟ کہا یہ وہ انسان ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اس کائنات میں ان لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے کہ جو لوگ جاہل ہیں۔ بھائی، تاریخ میں 1,24,000 انبیاء آئے، شہادہ معصومین آئے، یہ کس لیے آئے؟ یہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے۔ مطلب کیا تھا؟ انسان نہیں تھے۔ کہا نہیں، ہم نے انسان کو انسان بنایا تھا، لیکن ایک ابلیس جو بیٹھا ہوا ہے وہ انسانوں کو جانور بنانے کا کام کر رہا ہے۔ تو اس ابلیس کو بچانے کے لیے ہم نے ایسے لوگوں کو بھیجا کہ تم ان کی زندگی دیکھتے چلے جاؤ، انسان بنتے چلے جاؤ گے۔ ایسے لوگوں کو بھیجا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلدی پیش کرتا ہوں کہ اب کس کو بھیجا۔ میں آج سیرت نبوی پڑھنا چاہتا ہوں۔
قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر کی ذات تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ پیغمبر کون؟ پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میرے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اخلاق کو بلند کرنا، اخلاق کو کامل کرنا، اپنے کردار سے لوگوں کو بتانا کہ میں کون ہوں، میں اخلاق کی بلندیوں کو اور بلند کرنے آیا ہوں۔ دوسری طرف ارشاد ہوتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم، کہ وہ ہے خدا کہ جس نے امیین میں، جاہلوں میں ایک نبی کو بھیجا، جاہلوں میں نہ کہو بلکہ مکے والوں میں کہو، مگر مکے والوں کا ترجمہ تو ہوتا ہے لیکن وہ سب بھی جاہل۔ زمانہ عرب کی جاہلیت کس کو نہیں معلوم؟ ایسے جاہل جن کو نہ حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ، نہ جس چیزوں کو کھاتے تھے، جو جانور کھانے لائق نہیں تو ان کو کھاتے تھے، پیغمبر نے ان جیسے بدوؤں کو آ کے انسان بنایا۔ بھائی جن کو معلوم نہیں تھا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، پیغمبر نے ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا۔ اور اسی لیے مقصد کیا تھا کہ میں انسان کو کامل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جملہ کہنے کا دی چاہتا ہے کہ انسان کو کامل وہی کر سکتا ہے جو پہلے سے انسان کامل ہو۔ کاش متوجہ ہوں آپ، انسان کو وہی کامل کر سکتا ہے جو پہلے سے کامل ہو۔ اب عزیزوں، ایک لفظ ہوتا ہے تمام، توجہ کیجیے گا، ایک لفظ ہوتا ہے تمام، ایک ہوتا ہے کمال۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہوتا ہے، یہ چیز کامل ہے مطلب مکمل ہے، پوری ہے، کمپلیٹ ہے، یہ چیز تمام ہے مطلب یہ بھی پوری ہے۔ لیکن عزیزان گرامی ایک فرق ہے، تمام اور کمال میں فرق ہے۔ تمام کیا ہوتا ہے؟ میں مثال دوں کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ کان اس کے تمام اعضاء و جوارح اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ ہوا پورا انسان۔ لیکن ہم اس کو انسان تمام کہیں گے، انسان کامل نہیں کہیں گے۔ اب انسان کامل کس کو کہیں گے؟ کہا جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، 40 سال کی منزل تک جاتا ہے، جب اسے تمام چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے تو اس کو بولتے ہیں انسان کامل، اس کو بولتے ہیں انسان کامل۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تمام کرنا اور ہے، کمال تک پہنچانا اور ہے۔ اور ہمارے پیغمبر جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ انسانوں کو تمام کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو مکمل تھے ہی، وہ تو کمپلیٹ تھے ہی، بلکہ ان کو کمال کی منزل پہ پہنچانے والے تھے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر کی ذات ایسی تھی کہ جس نے انسان کو کمال پہ اس طریقے سے پہنچایا کہ انسان در پہ آیا تو مسلمان ہو گیا، مسلمان در پہ آیا تو صاحب ایمان ہو گیا، صاحب ایمان در پہ آیا تو سلمان ہو گیا۔ سلمان بنانے آئے تھے پیغمبر لوگوں کو۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، ایک سال بعد پڑھیں، میں آیت پڑھوں، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم۔ ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ یتبعون الرسول، کہ جنہوں نے رسول کی اتباع کی۔ کون رسول؟ النبی الامی، کہ جو نبی بھی ہے امی بھی ہے۔ امی کو چھوڑیے، میں بعد میں بحث کرتا ہوں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ ایک ایسا نبی ہے کہ جس کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہون عن المنکر، جس کا کام کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، جس کا کام تھا کہ تمام پاک چیزوں کو جس کے لیے حلال کیا گیا تھا اس کو بتانا، اور تمام وہ خبیث چیزیں جن کو حرام کیا گیا تھا ان کو بتانا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَيَضَعُ عَلَيْهِمْ أَسْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو لوگوں کے بوجھ ہے، جو لوگوں پہ طوق پڑا ہوا ہے کس کا؟ جہالت کا، اس جہالت سے نکالنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوهُ، کہا کہ اب جو اس پہ ایمان لائے،
وَعَذَّرُوا اس کی عزت کرے، وَنَصَرُوا اس کی مدد کرے، وَاتَّبِعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباع کرے جو ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا، اولئک هم المفلحون وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب ہمارے ساتھ بن جائیے، بہت لمبی آیت ہے، بہت ایک مندر تک لے کے جانا ہے۔ پہلے کیا ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، وہ رسول جو نبی ہے امی ہے۔ اب بھائی مفسرین نے امی کا ترجمہ کیا کیا؟ جاہل کیا ہے۔ رسول کون؟ رسول وہ ہے کہ جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، توجہ، نبی وہ جو پیغام لینے والا، یعنی نبی کا کام اللہ سے پیغام لینا، رسول کا کام پیغام کو پہنچانا۔ پہلے مقام پہ رسول ہے نبی، دوسرے مقام پہ نبی ہیں، اب تیسرے بات کا امی۔ اب امی کا ترجمہ سب لوگ کہتے ہیں جاہل، کہ جو نہ پڑھا لکھا ہو۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں پہ پہلی وحی نازل ہو، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، کہ اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں خلق کیا، الذی علم بالقلم اور اس نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم اور اس نے کیا کیا کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تاریخ کی پہلی وحی ایسی ہے کہ جہاں پہ پڑھنے سے اسٹارٹنگ ہو رہی ہے، پڑھائی سے شروعات ہو رہی ہے، وہ نبی امی کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب منزل ہے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے کہ اس کا مقصد تھا امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اچھی چیزوں کو بتانا، حلال کو بتانا، حرام کو بتانا، قانون خدا کو نافذ کرنا۔ تو عزیز و توجہ کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں کون کرے گا؟ بھائی یہ تمام چیزیں وہی کرے گا جس کو آتا ہو۔ بھائی جس کو حلال پتہ ہو وہی تو حلال لاگو کرے گا، جس کو قانون خدا پتہ ہو وہی تو قانون خدا کو لاگو کرے گا، جس کو تمام چیزیں معلوم ہو وہی تو تمام چیزوں کو جو ہے معاشرے میں بتائے گا۔ اب عزیزوں جب پیغمبر آئے تھے تو پیغمبر کو ساری چیزیں معلوم تھی۔ اب عالم اسلام سے سوال ہے کہ جس کو سب کچھ معلوم ہو، جس کو حلال بھی معلوم ہو، جس کو حرام بھی معلوم ہو، جس کو قانون خدا بھی معلوم ہو، وہ پیغمبر جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پیغمبر جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جاہل تھے، نہیں۔ امی کا ایک ترجمہ ہوتا ہے مکے والے۔ اب دوسری منزل، یہ پیغمبر کا مقصد ہو گیا۔ تین موضوع ہیں اس آیت کے اندر۔ پہلا کیا کہ پیغمبر کون ہے؟ کہا پیغمبر امی رسول ہیں، نبی ہیں۔ دوسرا کہا پیغمبر کا مقصد تھا اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، حلال کو بتانا، حرام کو بتانا۔ اب تیسرا جو موضوع ہے وہ یہ کہ کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب کون ہیں؟ کہا کہ جو لوگ اس پہ ایمان لے آئے۔ کہا ٹھیک، ایمان لے آئے کامیاب؟ کہا نہیں، ایمان لانے سے کامیابی نہیں ہے، بلکہ کہا وَعَذَّرُوا عزت بھی کرو۔ صرف ایمان لانا معیار نہیں ہے بلکہ عزت کرنا بھی معیار ہے۔ عجیب لمحہ ہے بھائی، سارے مسلمان پیغمبر پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں۔ اب عزیزو ظاہر سی بات ہے، ہم اگر کسی پہ ایمان لائے تو اس کی عزت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا پروردگار عالم کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بھائی ایمان لاؤ، ایمان لانا ہی معیار نہیں ہے بلکہ عزت کرو۔ ایسا کیوں کہا؟ کہا ایسا اس لیے کہا کہ کچھ لوگ کے کلمے زبان پر تھے، دل میں منافقت تھی۔ پروردگار عالم اس چہرے کو بھی سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ دیکھو صرف پیغمبر پہ ایمان لانا معیار نہیں ہے بلکہ پیغمبر پہ کلمہ پڑھنے کے بعد پیغمبر کو دل سے بھی مانو۔ اب اس کے بعد کیوں کہا؟ یہ تاریخ کہتی ہے، تاریخ کی فکریں ہیں کہ سارا مسئلہ حقیقت کے اوپر ہے۔ کچھ لوگ کا ماننا یہ ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ اذان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بھائی اگر میں ترجمہ کروں کہ محمد اللہ کے رسول تھے
تو کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ کہا نہیں، ترجمہ ہی غلط ہے۔ تشہود میں پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ کہا نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا تھے، ترجمہ ہو گئی نہیں۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو پیغمبر کو رسول مانے ہو تو آج بھی مانو، کل بھی مانو۔ کسی کا وجود اگر دنیا سے چلا جائے تو وہ ختم نہیں ہوتا، یہ وہ ذات ہے جو مرنے کے بعد بھی رہتی ہے اس جہان میں۔ یہ لمحہ فکریہ انسان کے لیے۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے، آیت پڑھتی ہے، آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے کہ وَانْصُرُوهُ مدد بھی کرو۔ پہلی بات ایمان لاؤ، دوسری بات عزت کرو، تیسری بات مدد کرو۔ یہ تینوں بات کہنے کے بعد ایک مرتبہ اعلان ہوتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، کہ اب یہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ تو کامیابی کی تین منزل ہے، صرف ایمان لانے کا نام نہیں ہے کامیابی، عزت بھی کرے انسان، مدد بھی کرے۔ اب ایک منزل پہ اور لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کون ہے پیغمبر؟ پیغمبر وہ جس نے پوری دنیا کو سب کچھ سکھایا۔ اعلان ہوتا ہے کہ پیغمبر کی ذات کون ذات ہے؟ بھائی لوگ کہتے ہیں، اشکال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن میں آیا ہے کہ کیا آیا ہے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میں بھی تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، مگر یہ کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ اب یہاں سے مسلمانوں کا مسئلہ پھنس جاتا ہے کہ میں بشر ہوں، مسلمان سمجھ پہلے بشر ہو گئے ہماری طرح۔ بھائی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، اس دنیا میں پروردگار عالم نے انسانوں کو بھیجا، کیا سارے انسان نبی ہیں؟ کہا نہیں، نبی تو نہیں ہیں، بلکہ نبی کتنے ہیں؟ کہا 1,24,000 انبیاء۔ اس کے بعد کہا سب نبی تو سب رسول؟ کہا نہیں، کہا ان میں سے 313 رسول بھیجے، میرے ساتھ چلیے گا۔ کہا سارے انسان نبی نہیں، سارے انبیاء رسول نہیں، رسول 313، اس میں سے اور پیور کیا، کہا 5 اولو العزم۔ اور خاتم الانبیاء کتنے؟ کہا 5 خاتم الانبیاء نہیں، موسیٰ خاتم الانبیاء نہیں ہو سکتے، ابراہیم خاتم الانبیاء نہیں ہو سکتے، عیسیٰ خاتم الانبیاء نہیں ہو سکتے، موسیٰ خاتم الانبیاء نہیں ہو سکتے۔ بھئی خاتم الانبیاء کون؟ صرف ذات محمد۔ توجہ کا مقام ہے، سارے انسان نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی ہیں۔ توجہ، سارے انسان نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی ہیں، سارے نبی نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول ہیں، سارے رسول نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم ہیں، سارے اولو العزم نہیں کہہ سکتے ہم خاتم الانبیاء ہیں۔ تو جب سارے اولو العزم پیغمبر اپنے آپ کو خاتم الانبیاء نہیں کہہ سکتے تو یہ عرب کے بدو اپنے آپ کو محمد جیسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صلوات پر محمد والے۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائیں تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بھائی دوسری مثال کہتے کہ نہیں یہ تو ہماری ہی طرح ہیں۔ اب میں اور واضح کروں، سب سے پہلی چیز خدا کی کریشن میں آتی ہے جمادات، پتھر، اس کے بعد نباتات کا پتھر میں کوالٹی نہیں ہے، کا اس لیے کہ پتھر زندہ نہیں ہوتا۔ لیکن عزیزوں اسی بیج کو اگر زمین میں آپ ڈال دیں، اس سے درخت اگاتا ہے تو ایک صفت بڑھ گئی اگنے کی، تو یہ پتھر سے کیا ہو گیا؟ افضل ہو گیا۔ نباتات جمادات سے افضل ہو گئے۔ کہا کہ نباتات بس اگ گئے، اس کے اندر حرکت نہیں ہے۔ اب حیوان کو بنایا، حیوان کو حرکت دے دی کہ وہ چلنے پھرنے لگا۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا نباتات سے افضل ہو گئے حیوانات، میں نے عرض کیا تھا۔ کہا جمادات کے اوپر ہو گئے نباتات، نباتات کے اوپر ہو گئے حیوانات۔ اب حیوانوں کو بھی تھوڑی سی عقل دے دی تو وہ بن گئے انسان، وہ حیوانوں سے افضل ہو گئے۔ اب عزیزوں انسانوں میں بھی وہی دے دی۔ بھائی آیت کیا کہتی ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، پیغمبر نے کہا میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو جمادات کو آگے بڑھایا، نباتات ہو گئے،
نباتات کو آگے بڑھایا، حیوانات ہو گئے، حیوانات کو عقل دی، انسان ہو گئے، انسانوں کو وحی دی، نبی ہو گئے۔ اب عزیزان گرامی، جمادات تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نباتات ہوں، نباتات نہیں کہہ سکتا میں حیوان ہوں، حیوان نہیں کہہ سکتا میں انسان ہوں، انسان اس کو نہیں کہہ سکتا جس کو وحی ملی ہے کہ میں اس جیسا ہوں۔ اب عزیزان گرامی کہتے ہیں یہ کون سا مسئلہ ہو گیا؟ بھائی جس طرح وہ کھا رہے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں ہم بھی سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں ہم بھی جاگ رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں ہم بھی چل رہے ہیں، بھائی وہ تو ہوئے ہمارے جیسے ہی نا۔ تو بھائی ان کو سمجھانے کے لیے ایک میں مثال دیتا ہوں، کسی اور کی مثال نہ دوں، عرب کے مقدس جانور کی مثال دوں، اونٹ۔ بھائی اونٹ کھاتا یا نہیں کھاتا؟ کھاتا ہے۔ کہا تم بھی کھا رہے ہو، اونٹ بھی کھا رہا ہے، تم بھی سو رہے ہو، اونٹ بھی سو رہا ہے، تم بھی چل رہے ہو، اونٹ بھی چل رہا ہے۔ تو کیا دنیا کا کوئی عقل مند انسان یہ کہے گا کہ ہم اونٹ جیسے ہو گئے؟ بھائی اسی مسئلے کو واضح کر لیجئے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہم اونٹ جیسے ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی جب کوئی انسان اپنے آپ کو جانور نہیں بتا سکتا تو اس لمحے پہ غور کرے کہ خدا نے جس کو نور بنایا تھا ایک خاکی اس کو اپنے جیسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ابھی منزل اور آگے بڑھائیے۔ منزل آگے بڑھتی ہے۔ پیغمبر نے یہ تو کہا کہ میں تم جیسا ہوں، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ جیسے ہو۔ بھائی تاریخ اٹھائیے دکھائیے کہ کہیں پیغمبر نے کہا ہو کہ تم مجھ جیسے، لیکن تاریخ میں ایک جگہ ملی، یا علی لحم کا لحمی، دموں کا دمی، سلم کا سلمی، حرب کا حربی۔ بھائی میں دعویٰ کر رہا ہوں دلیل کے بغیر نہیں، پوری مقدس کتابوں میں اہل سنت کی بڑی کتاب ہے معجم الکبیر، طبرانی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 12 پہ یہ روایت ہے، یا علی لحم کا لحمی و دم کا دمی، سلم کا سلمی و حرب کا حربی، نفس کا نفسی۔ اے علی تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا نفس میرا نفس، تمہاری جنگ میری جنگ، تمہاری صلح میری صلح۔ عزیزان گرامی ماجرا کیا ہے؟ یہاں پہ مولا کائنات کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی تو دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ عالم اسلام سے ایک سوال ہے، یہ بتائیے آپ مسواک کرتے یا نہیں کرتے؟ کہا کرتے ہیں، کہا کیوں؟ کہا سنت رسول ہے۔ بھائی زلفیں رکھتے ہیں کیوں؟ کہا سنت رسول ہے۔ بڑا عجیب لمحہ ہے کہ جس کو 1400 سال پہلے پیغمبر نے ایک مرتبہ کیا، مسلمان اس کو سنت مانتے ہوئے 1400 سال بھی حفاظت کر رہے ہوں۔ تو میں وہی کہوں گا کہ جہاں تم اتنی سنتیں مانتے ہو وہیں اسی حدیث کے اندر 6 مرتبہ علی کا نام آیا ہے۔ بھائی 6 مرتبہ علی کا نام آیا ہے، تم نے سنت مانتے ہوئے مسواک کو سنت مانا، مسواک کر رہے ہو۔ زلفیں بڑی رکھنی تھی، اس کو سنت مانا، زلفیں رکھ رہے ہو۔ تو میں کہتا ہوں مولا نہ کہو، ایک مرتبہ سنت رسول سمجھ کے ہی علی کہہ دو۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ مولا کائنات کے ساتھ کسی کے لیے نہیں کہا، پیغمبر نے اس کو کہا کہ مجھ جیسا کوئی ہو سکتا ہے، دلیل کے سامنے بات کی آپ کے۔ اب عزیزان گرامی پیغمبر کی ذات کون ہے؟ پیغمبر کی ذات وہ ہے کہ جس کو کوئی نبی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جیسے۔ کہا کیسے؟ دلیل چاہیے۔ کہا کہ جناب عیسیٰ کو تو جانتے ہوں گے، جناب عیسیٰ کے لیے قرآن میں ہے کہ تم مٹی سے پرندہ بناؤ، اس میں روح پھونکو، وہ زندہ ہو جائے گا میری اجازت سے۔ بھائی بےعزنی کا لفظ آیا ہے کہ تم پرندہ بناؤ، روح پھونکو، وہ زندہ ہو جائے گا میری اجازت سے۔ تم مردے کو زندہ کرو میری اجازت سے، تم مریضوں کو شفا دو میری اجازت سے۔ یہ تاریخ نے لکھا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، میری اجازت سے۔ تم پرندوں کو بناؤ میری اجازت سے، تم مردوں کو زندہ کرو میری اجازت سے۔ لیکن وہیں پہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا ومنیرا، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بشیر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو
اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، لیکن بے اذن ہی کہا، یعنی اپنی اجازت سے۔ بھائی جناب عیسیٰ کے لیے کہا کہ میری اجازت سے، یعنی عیسیٰ وہ ہیں جو کوئی بھی کام کریں بغیر اللہ کی اجازت کی نہیں کر سکتے۔ کسی کو زندہ کرنا ہو تو اللہ کی اجازت، کسی کو شفا دینی ہو تو اللہ کی اجازت، کسی جو ہے پرندوں کو اڑانا ہو تو اللہ کی اجازت۔ لیکن پیغمبر کے لیے کہا گیا اے میرے حبیب، آپ کی ذات وہ ہے کہ جس میں آپ خود ہی اپنی اجازت کے مختار ہیں، آپ کو کسی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو جو کرنا چاہیں کر لیں، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چاہیں ستارے کو بلا لیں بغیر اجازت کے، آپ چاہیں سورج کو پلٹا دیں بغیر اجازت کے، آپ چاہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں بغیر اجازت کے، آپ چاہیں سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا دیں بغیر اجازت کے۔ ایک صلوات پر محمد والے پیغمبر کے لیے کوئی اجازت نہیں، کہ ہر چیز آپ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، پورا اختیار دے دیا پیغمبر کو۔ اب اس کے بعد آیت میں ہے کہ وہ سراج منیرا، کہ پیغمبر کون ہے؟ سراج منیر۔ سراج کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کو۔ منیر کسے کہتے ہیں؟ روشن کو نہیں۔ منیر کا مطلب روشن نہیں ہوتا بھائی، مشہور تو یہ ہے کہ منیر یعنی روشن، جیسے منور ویسے منیر، اس کا معنی بھی روشن، اس کا معنی بھی روشن۔ کہا نہیں، منیر روشنی کو نہیں کہتے، منیر کہتے ہیں نور بانٹنے والا۔ کاش متوجہ ہو جائے آپ، بھائی منیر کا معنی روشن نہیں، منیر کہتے ہیں نور بانٹنے والا۔ اب عزیزوں مجھے ذرا مسلمانوں سمجھاؤ کہ جو نور بانٹنے والا آیا ہے وہ بغیر نور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نور بانٹنے والا بغیر نور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب عزیزوں ایک بات ہے، ہمارے سماج کے اندر جب کوئی کسی کے بچے کو دیکھتا ہے، پوچھتا ہے بھائی یہ کون ہے؟ کہ یہ فلاں خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ فلاں خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ تو چراغ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو۔ ایک معنی چراغ کا بیٹے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ سراج منیرا، کہ پیغمبر کیا ہے؟ اللہ کے چراغ ہے جو نور بانٹتے ہیں۔ توجہ، میں کسی منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر وہ کہ جو اللہ کے چراغ ہیں، نور بانٹنے والے ہیں۔ عجیب لمحہ فکریہ ہے، ایک طرف تو سورہ قل اللہ میں اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، کہ بھائی اللہ وہ ہے کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کون ہیں؟ اللہ کے نور بانٹنے والے چراغ ہیں۔ چراغ کا ایک معنی بیٹا، یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے ایسے کہ بھائی نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، دوسری طرف تو ایسے مسئلہ حل کیسے ہو؟ کہا مسئلہ ایسے حل نہیں ہو، مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ دیکھو میرا کوئی بیٹا تو نہیں ہے، اگر کوئی میرا بیٹا بننے کی صلاحیت رکھتا تو وہ عیسیٰ نہیں ہوتے، محمد ہوتے، محمد ہوتے۔ اب یہ سمجھے کہ میری بات ہے، نہیں میں ایسے بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرنے والا ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد ہوتا۔ بھائی سراج منیر کی بات چل رہی تھی۔ عزیزان گرامی، منزل اور آگے بڑھتی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کے صفات بیان ہوتے ہیں۔ پیغمبر کی ایک آیت کے اندر 4 صفت بیان ہوئی، کہا کہ قیامت کے ہنگام میں تمام لوگوں کو ان کے گواہوں کے ساتھ بلایا جائے گا اور پیغمبر کو تمام لوگوں پہ گواہ بنایا جائے گا، اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس میں ہر چیز کا ذکر ہے، تبیانا لکل شیء، ہدی و رحمت، ہدایت ہے، رحمت ہے، اور کیا ہے؟ ہدی و بشری و رحمت للمسلمین، کہ یہ قرآن کیا ہے؟ تبیان کل شیء ہے، یعنی اس کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بشارت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔
اب عزیزان گرامی، قرآن کے 4 صفات میں نے بیان کیے، اب میں پیغمبر کی صفات بیان کرتا ہوں قرآن کے اندر سے۔ بھائی قرآن نے کہا قرآن وہ ہے کہ جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، تو پیغمبر کے لیے کہا پروردگار عالم نے کہ ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ کو معلوم نہیں تھا۔ تو بھائی قرآن کی صفت پیغمبر کی صفت برابر ہوئی نا۔ قرآن وہ ہے کہ جس کے پاس ہر چیز کا ذکر موجود ہے، پیغمبر وہ ہے جن کو ہر چیز معلوم ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، پیغمبر کے لیے ارشاد ہوتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ پیغمبر وہ ہیں جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں۔ برابر ہوئی صفت۔ بھائی قرآن کی دوسری صفت کہ قرآن ہدایت ہے، پیغمبر کیا ہے؟ پیغمبر ہدایت کرنے والے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، پیغمبر ہدایت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی تیسری صفت، قرآن بشارت دینے والا ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، کہ آپ جو ہے بشارت دینے والے ہیں۔ تو قرآن ہوا بشارت، نبی ہوئے بشارت دینے والے۔ اب قرآن کیا ہے؟ کہتے ہیں رحمت للمسلمین، قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ تو یہاں سے مسئلہ واضح ہو گیا، جیسے قرآن ویسے نبی، جیسے نبی ویسے قرآن۔ قرآن کے اندر تمام چیزوں کا ذکر، نبی کو بھی تمام چیزیں معلوم۔ قرآن ہدایت، نبی ہدایت دینے والے۔ قرآن بشارت، نبی بشارت دینے والے۔ قرآن رحمت، نبی رحمت للعالمین۔ تو یہاں سے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یا قرآن ایک جیسے ہیں، قرآن اور قرآن نبی سب ایک جیسے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جب علم الہی لفظوں میں آتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جب مجسم ہوتا ہے تو نبی بنتا ہے۔ جب مجسم ہوتا ہے تو نبی بنتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، میں ایک منزل پہ اور لے کے جاؤں، میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میں کہہ دوں کہ قرآن میں فلاں چیز غلط ہے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ بھائی پہلے آپ مجھے پکڑیں گے، یہاں سے اتاریں گے، پھر پوسٹر چھپ جائے گا کہ فلاں صاحب کافر ہو گئے۔ توجہ بھائی، اگر کوئی قرآن کو بلا کہہ دے، ابھی کچھ دن پہلے ایک کیس ہے وسیم رضوی کا، بھائی اس نے کہا یہ آیتیں نکالنی چاہیے، کیا ہوا؟ بھائی سب نے بائیکاٹ کیا، آج وہ کافر واقعاً بن گیا ہے۔ تو بھائی قرآن کے خلاف اگر کوئی بولے تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ تو میں پھر سے جملہ دہراتا ہوں، جیسے قرآن ویسے نبی، جیسے نبی ویسے قرآن۔ اگر کوئی قرآن کو غلط کہہ دے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے تو وہ شیخ الحدیث کیسے ہو گیا؟ ہے کہ نہیں؟ قرآن جیسے اس میں کوئی خطا نہیں، نبی، اب میں اس پہ بھی دلیل دوں کہ نبی 40 سال بعد نبی ہے، نبی 40 سال پہلے نبی ہے۔ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، قرآن کی دلیل سے۔ جناب عیسیٰ کے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ جناب عیسیٰ کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ جناب مریم جب جناب عیسیٰ کو لے کر کے آئی ہیں اور آنے کے بعد کچھ یہودیوں نے دیکھا، کہا مریم تمہارے خاندان والے تو ایسے نہیں تھے، یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ بھائی جناب مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف۔ عجیب لمحہ فکر ہے، بچہ 2 دن کا آغوش میں ہے، وہ کیسے بولے گا؟ اب اگر کوئی انسان ہمارے پاس میں بچہ ہو اور میں اشارہ کر دوں تو 2 ہی باتیں ہیں، یا میں پاگل ہوں یا مجھے یقین ہے کہ یہ بولے گا۔ بھائی جناب مریم نے اشارہ کیا، جناب یحییٰ نے 3 دن کی عمر میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور کتاب دی ہے۔ عزیزان گرامی، عالم اسلام کے لیے مسئلہ واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جناب زکریا کے لیے ہے کہ جناب زکریا وہ ہیں کہ جن کو بچپن میں ہی نبوت مل گئی۔ بھائی جناب عیسیٰ کی تاریخ ہے، جناب یحییٰ کی، جناب زکریا کی تاریخ ہے۔ جناب عیسیٰ نے بچپن میں 3 دن کی عمر میں کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، تو جب عیسیٰ 3 دن کی عمر میں نبی ہو سکتے ہیں تو جو فقر عیسیٰ ہو، جو رحمت للعالمین ہو، وہ 40 سال کے بعد نبی کیسے ہوگا؟ ایک صلوات میں محمد وآل محمد۔
اب عزیزان گرامی، میں نے کہا جیسے قرآن ویسے نبی، لیکن میں اپنی بات سے پلٹ رہا ہوں، کہا کہ نبی قرآن سے بھی اوپر ہیں۔ بھائی ابھی آپ کہیں گے آپ نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی دو، بھائی بغیر دلیل کے بات تو چلتی نہیں ہے۔ آپ نے کہا قرآن نبی ایک جیسے، ہم نے مان لیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی قرآن سے بھی افضل ہیں۔ کہا یہ کیسے؟ کہیں اور دور مت جائیے، ابھی میں نے آیت پڑھی، کیا پڑھا؟ قرآن کیا ہے؟ رحمت للمسلمین۔ بھائی قرآن رحمت ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، لیکن پیغمبر کے بارے میں کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ بھائی پیغمبر رحمت ہے عالمین کے لیے، قرآن رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، قرآن رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، پیغمبر رحمت ہے عالمین کے لیے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ عالمین ہے کیا، مگر عالمین جو بھی ہو مسلمانوں سے بڑا ہے، عالمین جو بھی ہو مسلمانوں سے بڑا ہے۔ بھائی میں اسی عالمین کی تلاش میں نکلا، میں کہیں اور نہیں گیا۔ ڈیلی پڑھتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین، بھائی ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا بنانے والا ہے۔ بھائی قرآن وہ جو مسلمین کے لیے رحمت ہو، نبی وہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جب ہم نے یہ آیت پڑھی تو معلوم ہوا جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں اللہ کی مالکیت ہے، وہاں وہاں تک رحمت للعالمین کی رحمت ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ بس میں آخری منزل پہ آ گیا اپنی، رحمت للعالمین ہے کس کے لیے؟ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب عزیزان گرامی میرا ایک اور سوال ہے، قرآن افضل ہوا یا نبی؟ کہا نبی افضل ہوئے۔ کہا کیسے؟ کہا جب نبی افضل ہوئے تو نبی کے جو جز ہیں، نبی کے ذریعے سے جو نور وجود میں آئے، وہ بھی قرآن سے افضل ہوں گے؟ کہا بالکل ہوں گے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں بھائی، لیکن جب بھی جبریل آتے تھے کوئی آیت لے کر کے، پیغمبر کھڑے نہیں ہوتے تھے احترام میں۔ میں کسی منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، کہا قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں، مگر جب بھی جبریل آیت لاتے تھے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ جبریل نے سفر کی آیت لائی، کھڑے نہیں ہوئے، نماز لائی، کھڑے نہیں ہوئے، روزہ لایا، احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، حج لائے، کھڑے نہیں ہوئے۔ مگر ہم نے تاریخ کے دامن میں دیکھا، جیسے ہی سیدہ زہرا بطن میں پیغمبر میں آتی تھی، ایک مرتبہ پیغمبر کا وجود کھڑا ہو جاتا تھا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ بھائی اب بتائیے قرآن افضل ہوا یا نبی افضل ہوئے؟ عزیزان گرامی اس کے بعد ایک اور منزل اور بڑھیے، کہا بھائی بیٹیاں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ بیٹیوں کے لیے کہا گیا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، البنات رحمت للآب۔ کہا بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ آپ سب کے یہاں ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں، بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ رحمت ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ تمام بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں، لیکن شہزادی وہ ہیں جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہیں، رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہیں۔ بھائی اگر تھکے نہیں تو ایک اور واقعہ پڑھ دوں؟ اگر اجازت ہو تو صلوات پڑھیے۔ بھائی شہزادی کی بات چل رہی ہے، ایک واقعہ پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے دور میں یہ بحث چھڑ گئی کہ مریم افضل ہیں یا فاطمہ افضل ہیں، مریم افضل ہیں یا فاطمہ افضل ہیں۔ ایک مرتبہ جو درباری علماء تھے پریشان، کہا ہم کو کل تک کا ٹائم چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے ٹائم لے لو، لیکن کل آ کے ثابت کرنا کہ مریم افضل ہیں یا شہزادی افضل ہیں۔ اگلے دن یہ لوگ آئے، کہا کہ ہم نے بہت سوچ وچار کیا، میں جلدی پڑھ رہا ہوں، ہم نے بہت سوچ وچار کیا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مریم افضل ہیں۔ کہا دلیل دو۔ کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جناب مریم کے نام پہ ایک سورہ آیا ہے قرآن کے اندر، سورہ مریم۔ کہا دوسری بات یہ ہے کہ جناب مریم کے لیے طاہرہ کے پاک و پاکیزگی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ماحول صحیح ہو جاتا ہے، بادشاہ نے جواب سن لیا، وزیر نے جواب سن لیا، درباریوں نے جواب سن لیا، مسئلہ حل ہو گیا، لوگوں نے مان لیا شہزادی افضل نہیں ہے معاذ اللہ۔
مریم افضل ہے، لیکن اسی دربار میں ایک علی کا چاہنے والا، ایک شہزادی کا ماننے والا ایک مرتبہ کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے بادشاہ، یہ علماء تیرے قدموں میں پلتے ہیں لیکن تجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، غلط مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا میں ثابت کروں گا کہ مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے۔ کہا ثابت کرو ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ کہا تم نے کیا کہا؟ مریم کے لیے قرآن میں ایک سورہ آیا ہے، شہزادی کے لیے 2 سورہ آیا ہے، ایک ہے سورہ کوثر، دوسرا ہے سورہ دہر۔ ایک ہے سورہ کوثر، دوسرا ہے سورہ دہر۔ کہا ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو ابھی بھی دیکھ لے۔ کہا مریم وہ تھی کہ جن کے بعد فرشتہ آیا، ماضی میں جا کے دیکھ لے، تاریخ پڑھ لے تو، کہ مریم وہ تھی کہ جن کے پاس فرشتہ آیا، فرشتے نے اجازت نہیں لی، مریم کے بعد چلا گیا۔ کہا شہزادی وہ ہیں کہ ملک الموت جب شہزادی کے در پہ آتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد کہا کاش مریم وہ ہیں کہ جن کے لیے تحرک 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کہ شہزادی وہ ہیں کہ جن کے لیے تحرک 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کہا یقین نہیں آ رہا تو جا کے آیت تطہیر پڑھ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، 2 باتیں ہو گئی، میں بس آخری منزل پہ آ رہا ہوں، اصلی واقعہ یہاں پہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے کہا میرے پاس 3 دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ شہزادی کے لیے 2 سورہ ہیں، مریم کے لیے 1 سورہ ہے۔ شہزادی کے لیے مریم کے لیے فرشتے اجازت نہیں دیتے، شہزادی کی طرف اجازت دینی پڑتی ہے۔ کہا اگر ابھی بھی نہ سمجھ میں آئے تو ابھی آنے والا وقت باقی ہے، مستقبل میں آ کے دیکھ لینا، مریم کا بھی بیٹا آئے گا، مریم کا بھی بیٹا آئے گا، فاطمہ کا بھی بیٹا آئے گا۔ اگر فیصلہ یہاں نہ ہو تو وہاں دیکھ لینا، وہاں مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ عزیزو بس میں نے زحمت تمام کیا تھا۔ وہ فاطمہ جن کے لیے رحمت للعالمین اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، مگر عزیزوں تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا ہے کہ ابھی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئے 3 دن ہوئی تھی کہ لوگ در زہرا پہ آ جاتے ہیں، وہ لکڑیاں لے کے اس در کو جلانے آتے ہیں کہ جہاں پہ وہ جوانان جنت کے سردار زندگی گزار رہے تھے، کہ جن کو کبھی رسول بوسہ دیتے تھے، کبھی کہتے تھے ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے اسے پہچان۔ عزیزوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، غور کیجیے گا، تصور کیجیے گا۔ یہ جو 11 ہجری میں آگ لگی تھی نا، کہ وہی آگ جو 61 ہجری تک چلتے چلتے کربلا پہنچی تھی۔ عزیزوں 4 محرم آ گئے، دھیمے دھیمے محرم ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، جتنا گریہ کرنا ہے کرنا ہے، نہ جانے اگلے سال کون رہے کون نہ رہے۔ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کون کب چلا جاتا ہے کچھ معلوم نہیں چلتا۔ عزیزوں آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن دنیا والوں کو ایک دوستی کی داستان سنائی جاتی ہے۔ عزیزوں آپ لوگ بھی انسان ہیں، ہم لوگ میں بھی جب کوئی کام پھنستا ہے، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، تو ہم کو اپنا بھائی یاد آئے نہ آئے پہلے دوست کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ تصور کیجئے گا، مسائل میں تصور کی شرط ہے کہ جب کہیں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے ہم کس کو فون ملاتے ہیں؟ پہلے اپنے دوستوں کو فون ملاتے ہیں۔ کیوں؟ کہا دوست ہم سے بہت قریب ہوتا ہے، دوست ہم سے بہت قریب ہوتا ہے، وہ آئے گا ہماری مدد کرے گا۔ اسی دوستی کی داستان کو کربلا میں ایک حبیب ابن مظاہر نام کی ذات نے رقم کی تھی۔ عزیزوں حبیب کون ہے؟ حسین کے دوست۔ 4 محرم ہے۔ ایک مرتبہ جب کربلا میں، تصور کیجئے گا، کربلا میں فوج پہ فوج آ رہی ہے،
آج پتہ چل رہا ہے کہ اتنے لشکر آئے، کل اتنے لشکر آئے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بھیا حسین دیکھیے ہماری مدد کو کوئی نہیں آنے والا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے حسین نے خط لکھا، وہ خط لکھا کہ من رجل غریب الی الفقیہ، حسین غریب کی طرف سے مرد فقیہ کی جانب۔ اب عزیز و تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا ہے کہ حسین نے خط روانہ کیا اور یہ خط جاتا ہے، حبیب کے گھر کا دھک الباب ہوتا ہے، حبیب کھانا تناول فرما رہے ہوتے ہیں، زوجہ نے دروازہ کھولا، کہا کون؟ کہا میں قاصد حسین ہوں۔ اب جیسے ہی قاصد حسین کا نام سنا حبیب دوڑ کر آئے اور دوڑ کے آنے کے بعد کہا کیا ہے؟ کہا خط لایا ہوں۔ ایک مرتبہ خط کو کھولا تو عجیب فکرہ تھا، اے میرے دوست، ارے میں آج نرگہ آدھا میں گرا ہوا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ لو عزیزو ایک مرتبہ خط لاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ زوجہ نے پوچھا، کہا کس کا خط تھا؟ کہا حسین کا خط تھا۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بلا رہے ہیں۔ کہا عزیزوں ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہے تو کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ کون جائے گا، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ایک مرتبہ زوجہ کو طیش آتا ہے، کہتا ہے حبیب ارے تمہیں رسول کا نواسہ بلا رہا ہے، تم نہیں جاؤ گے، لو تم یہیں بیٹھو، میں حسین کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ لو عزیز و حبیب نے ایک فقرہ کہا، ارے زوجہ، ارے زہرا کا لال مجھے بلائے اور میں مدد کو نہ جاؤں، میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ اجکمل اللہ، خدا کو کوئی غم نہ رہے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ غلام کو ایک مرتبہ کہا کہ تم میری سواری کو آمادہ کرو اور فلاں مقام پہ رہو، میں آتا ہوں۔ لو عزیزوں تاریخ نے فقرہ لکھا، غلام نے ایک مرتبہ گھوڑے کو آمادہ کیا، جب تھوڑی آنے میں تاخیر ہوئی ایک مرتبہ رہوار کے آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ اب عزیزوں تاریخ نے لکھا ہے حبیب پہنچے ہیں تو کہتے ہیں، حبیب پہنچے ہیں تو غلام سے کہا کہ جا آج میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ غلام نے کہا ارے اب جب اپنے ساتھ رکھا تھا تو اپنے ساتھ تھے، اب جب مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو آزاد کر رہے ہو۔ لو عزیزوں ادھر کوفے کی جانب سے گرد اڑی، ادھر ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس ارے جاؤ استقبال کے لیے آگے بڑھو، ارے میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے، علی اکبر آگے بڑھو، میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ ہاں یہ وہ دوستی تھی جو تاریخ نے رقم کی۔ ایک مرتبہ حبیب پہنچے ہیں۔ اب عزیزوں ایک مرتبہ 10 محرم آتی ہے، میدان کارزار گرم ہوتا ہے، حبیب نے اجازت لی، لینے کے بعد میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ آخری منزل پیش کر رہا ہوں عزیزوں، جب تاریخ نے لکھا حبیب گھوڑے سے گرے ہیں، حسین آگے بڑھے، ارے بوڑھے کا لاشا تھا۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا میں اٹھا دیتا ہوں، کہا نہیں یہ ہمارا مہمان ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے، کہا میں اٹھا دیتا ہوں، یہ ہمارا مہمان ہے۔ عزیزوں بات یہی نہیں ختم ہوئی، ایک مرتبہ جب سب کے سر کوفے سے گئے ہیں نا تو جناب حبیب کا ایک بیٹا تھا قاسم بیٹا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب سارے سر جا رہے تھے خولی کے پاس سے تو قاسم بن حبیب قریب آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دو۔ تو خولی کہتا ہے کہ نہیں میں ایسے نہیں دوں گا، یہ مجھے شام میں لے کے جانا ہے، مجھے انعام ملے گا وہاں پہ۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ جتنا تمہیں انعام چاہیے ایک مرتبہ مجھے دے دو۔ عزیزوں تاریخ کہتی ہے حبیب کا سر لیتا ہے وہ اور جناب سجاد کے پاس سے گزرتا ہے۔ جناب سجاد کے پاس جانے کے بعد ایک مرتبہ ایک جملہ کہتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر ایسے نہیں پڑا ہونا چاہیے۔ اب جناب سجاد نے جملہ سنا، حالت متغیر ہو گئی، اے بابا ارے میں موجود ہوں لیکن اتنا بے کس ہوں، نہ غسل دے سکتا ہوں نہ کفن دے سکتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر بتائے تسلیم ماتم